تو پھر یہ طے کیا گیا کہ طلباء کو جو ہمارے طالب علم خاص طور پہ تکبیر اولیٰ میں شامل ہوتے ہیں. ویسے تو مسجد بھری الحمدللہ سارے ہی طالب علم اہتمام کر رہے ہیں نماز کا، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملنے والے طلباء کرام ان کے نام درج کیے گئے. اللہ کے فضل و کرم سے شعبہ جو ہمارا اشراف کا ہے ان کی مدد سے طلباء کی لسٹیں تیار کی گئی. خاص طور پر فجر اور عصر کی نماز میں یہ دیکھا گیا کہ کون سے طالب علم ہیں جو صفوف متقدمہ پہلی صفوں میں آتے ہیں اور خاص طور پر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرتے ہیں. تو پھر ان کو وہ نام لکھے گئے، پھر ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا تاکہ کم سے کم طالب علم اس میں جن کا زیادہ اہتمام ہے، زیادہ رجحان ہے، وہ اس میں شامل ہوں. تو آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ان طلباء کے درمیان قرآن اندازی ہوگی. تو وہ 3 طالب علم خوش نصیب جو الحمدللہ سارے ہی طلباء کرام جو دین کی تعلیم کے لیے آئے ہیں خوش نصیب ہیں، خوش وقت ہیں. مگر اس جائزے کے لیے ان طلباء کے درمیان قرآن اندازی ہو رہی ہے جنہوں نے تکبیر اولیٰ کا اہتمام کیا. اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو پیش نظر ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارے طالب علم بعض ان کے ساتھ ویزے کا مسئلہ ہے، نام ان کا نکل آتا ہے، ویزا پروسیس نہیں ہو سکتا جنسیہ کی وجہ سے، نیشنلٹی کی وجہ سے. تو پھر ہم اس کا متبادل جو ہے وہ احتیاطی نام اور نکالیں گے. اسی طرح سے ایسے بھی طالب علم ہیں جو انڈر ایج ہیں، کم عمر ہیں، ان کا ویزا نہیں آ سکتا. تو پھر جیسے پہلے ہم 3 نام نکالیں گے، اس میں سے اگر تو وہ شرائط پر پورے اترتے ہیں یعنی ویزے کے حوالے سے تو انہیں کو وہ بھی کر دیں گے، ورنہ پھر 3 نام اور نکالیں گے تبادل کے طور پر. ہمارے بس میں ہو تو ہم سارے طلباء کو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ٹکٹ دے کے بھیجیں. لیکن جو ہماری وسعت میں ہے یہ بات بھی بتاؤں کہ شاید لوگوں کے ذہن میں آئے کہ جامعہ کتنے ٹکٹ دے رہا ہے، اتنا خرچہ کر رہا ہے. یہ جامعہ نہیں کر رہا، جامعہ صرف اس میں مدد کر رہا ہے. اصل میں طالب علم آپ کے بھائی متقدمین جو کبھی سن 80 اور 90 کے درمیان یہاں پڑھتے رہے، انہوں نے اپنے بعد میں آنے والے بھائیوں کے لیے یہ ہدیہ پیش کیا جو مختلف جگہوں پہ ہیں. خاص طور پر اس پہ محرک جو ہے وہ عبدالستار عاصم ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں، اسی طرح سے شیخ ضیاء اللہ ہیں جو جدہ میں ہوتے ہیں، عبدالوحید ہیں، حافظ عبدالوحید، اسی طرح دیگر، اور حافظ عبید اللہ صاحب ہیں آپ کے جو مدیر ہیں، اور دیگر ہمارے ساتھی، انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. ادارہ تو آپ کے سامنے ہمارے جو اکاؤنٹ ہیں وہ بند ہیں، معاملات جو ہیں بڑے یعنی ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں مدد کی ضرورت ہے. مگر چونکہ وعدہ کیا گیا ہے آپ سے تو اس وعدے کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ العزیز عمرے کے بھیجیں گے. اور یہ بھی امید رکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمرے سے رزق میں برکت ہوتی ہے حج اور عمرہ کرنے سے. تو انشاءاللہ آپ لوگ چاہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو پھر دعا بھی کریں گے. تو ابھی انشاءاللہ قرآن دادی ہم کرتے ہیں، یہ بچیاں اس میں ناموں کی لکھی ہیں. یہ جو موقع ہمارے اساتذہ کرام ہیں انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے اور اس میں قرآن دادی بھی کرتے ہیں اور نام بھی جو ہے نا. تو میں یہ چاہوں گا کہ باہر سے جو ہمارے نمازی ساتھی ہیں نا ان سے جو ہے نا وہاں بھی قرآن دادی کروائیں. تو یہ ہمارے مستقل نمازی جو بزرگ ہیں ہمارے ساتھی، اس کی میں چاہوں گا کہ وہ قرآن دادی آپ بیٹھ جائیں. اور
یہ پہلا نام جو ہے یہ فہد عبداللہ ہے، بلکہ ثانی علیہ فہد عبداللہ، فہد عبداللہ یہ کون ہے، کہاں ہے؟ یہ آپ ایک بات کیسے سال کر اپنے بچے جی دوسرا اشفاق بلکہ ثانی علیہ، اشفاق کون ہے؟ آگے بلکہ ثانی علیہ سے اور بخاری صاحب ایسا طلحہ بلکہ ثانی علیہ، ماشاء اللہ سارے بلکہ ثانی علیہ طلحہ اور اساتذہ کرام میں یہ رکھا گیا ہے، ہم نے یہ معیار رکھا ہے کہ وہ اساتذہ کرام جو جن کا امتیاز نہیں باہر سے ساتھی آنے والے ہاں یہ ہمارے ماشاء اللہ مستقل بات یہاں یہ مصیب ہے۔ یہ جناب ہمارے بہت ہی سینئر استاد ہیں جو آپ سب کے بابا کہلاتے ہیں، میں تو گیا ہو گیا سب کے ابو جان ہے۔ کیا نام ہے؟ طاہر باغ صاحب۔ جسے طاہر باغ صاحب کا نام نکلے اللہ تعالیٰ کے لیے بابرکت بنائیے اور باقی کے ساتھ کے لیے بھی نام